جی اسٹوڈینٹس السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو اسٹوڈینٹس؟ اوکے ٹھیک ہے. چلیں جی سلائڈز اپلوڈ ہو رہی ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اس لیکچر جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی تھنک سو پریویس لیکچر میں جو ہے وہ لنک میں ایشو تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے جو آپ لوگوں کا لنک ہے اس میں پرابلم تھا. ٹھیک ہے جی. چلیں ٹھیک ہے جی. اوکے گڈ آفٹر نون. جی میں ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا. ٹھیک ہے. چلیے اسٹوڈنٹ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں نیو بورن اسیسمنٹ. ٹھیک ہے جی. نیو بورن اسیسمنٹ نیم سے ہی شو ہے جیسے بیبی بورن ہوگا، جیسے ڈلیوری ہوگی تو فوراً جو امیڈیٹ اسیسمنٹ کی جاتی ہے وہ نیو بورن اسیسمنٹ میں آئے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہے ہم لرن کریں گے ڈفرینٹ اسیسمنٹ ٹولس، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بیبی جو ہے وہ رسپانس کرے گا اور کیا کیا اس میں نارمل میں کیا آئے گا. اگر اس میں چینجز آئیں گے تو پھر نارملٹی جو ہے اس میں ہم اس کو کیٹیگرائز کریں گے. ٹھیک ہے جی. آبجیکٹیوز ہیں جی ایٹ دا اینڈ آف سیشن اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو لرن ہاؤ ٹو پرووائڈ امیجیٹ بیبی کیئر. ٹھیک ہے جی. امیجیٹ بیبی کیئر جو ہے وہ کس طرح سے پرووائڈ کریں گے جیسے ہی بیبی بورن ہوگا. نو اباؤٹ فیٹس ٹو نیو بورن فزیولوجیکل چینجز. ٹھیک ہے جی. فیٹس ہے تو فیٹس میں جو ہے اور چینجز ہوں گے، اڈیپٹیشن اور ہوتی ہے، اور جیسے ہی نیو بورن ہوتا ہے تو وہ انوائرمنٹل اڈیپٹیشن ہوتی ہے اس کی، اس میں بہت زیادہ فزیولوجیکل چینجز آتے ہیں. نارمل فزیولوجیکل چینجز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے جو ہیں وہ ان میں چینجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی ول لرن اباؤٹ اے پیگارڈ اسکور اینڈ ای پی ویکسین اسکیجول جو ہے جو نارملی بچوں میں فالو ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہم اس میں لرن کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب سب سے پہلے ہے جی امیجیٹ بیبی کیئر. جب ہم نے امیجیٹ بیبی کیئر پرووائڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں آتا ہے ایئر وے. ٹھیک ہے جی. ایئر وے جو ہے وہ کلین ہونا چاہیے. ہم جو ہے پراپر جو ہے اس کو ایئر وے جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، اور کلیئر کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے کلین کریں گے ماؤتھ اینڈ نوز، اور وہ سکر بلب ہوتا ہے اس کے جو ہے بلب سکر ہوتا ہے اس کے تھرو جو ہے ہم سکشن کر کے تو سک کر کے جو ہے اسکریشن کو جو ہے وہ ریموو کریں گے اور ہم ایئر وے کو کلین کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی تھرمو ریگولیشن. ٹھیک ہے جی. ہم نے ٹمپریچر ریگولیشن اس کی کرنی ہے. بیبی جیسے بورن ہوتا ہے وہ ایک دم سے ہائپو میں جاتا ہے، تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو وارم رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. وارم پرووائڈ کرنی ہے، ہیٹ پرووائڈ کرنی ہے. روم ٹمپریچر جو ہے وہ ہیٹڈ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے بیبی کا جو ٹمپریچر ہے وہ لو نہ ہو. ٹھیک ہے جی. پھر ہے جی پیگارڈ اسکور ہے. پیگارڈ اسکور ہم اپلائی کریں گے، اور اس کے بعد گروتھ اسیسمنٹ ہے، اور اس کے بعد ہے جی آئیڈینٹیفیکیشن. گروتھ اسیسمنٹ ہے جی رفلی اسیسمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. بیبی کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیبی جو ہے نارمل ہے، بریدنگ اسٹارٹ کر دی ہے اس نے، اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل ہے. وائٹل سائنز وغیرہ اس میں ہم موسٹلی لے لیتے ہیں. پھر آئیڈینٹیفیکیشن ہے. ہم اس کو آئیڈینٹی بینڈ جو ہیں وہ لگائیں گے مدر کے نیم سے، یا اس کے جو ہے فادر کے نیم سے. نارملی جو ہے وہ مدر کے نیم سے جو ہے آئیڈینٹی بینڈ جو ہے بچے کو لگائے جاتے ہیں.
اور اس کے بعد بانڈنگ جو ہے اس کی بانڈنگ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، مدر کے ساتھ اس کی بانڈنگ کراتے ہیں جس میں کانگرو کیئر ہے، آفٹر ڈلیوری جو ہے وہ کانگرو کیئر جو ہے پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیفٹی اگینسٹ انفیکشن، ٹھیک ہے جی، جیسے ہی بیبی بورن ہوا ہے وہ نیو انوائرمنٹ میں آتا ہے تو اس میں بہت سارے چیلنجز وغیرہ وہ فیس کر سکتا ہے، تو اگر اسیپٹک تکنیک اگر نہیں یوز کی اس ٹائم پیریڈ پہ تو بچے کو جو ہے وہ انفیکشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈلیوری کے دوران بھی جو ہے سیپٹک تکنیک یوز کرنی چاہیے، اور جب ہم نے بیبی کیئر پرووائڈ کرنی ہے تو اس میں بھی ہم نے سیپٹک چیزیں بھی جو ہے وہ یوز کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ میڈیکیشن جو نیو بورن بیبی کی جو میڈیکیشن ہوتی ہیں ایٹ دا اسٹارٹ جیسے وائٹامن کے وغیرہ ہیں، اور اس میں امبلائکل کورڈ کیئر آ جاتی ہے، اس میں بھی ہم جو ہے وہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو ہے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میڈیکیشنز میں آ جاتا ہے، اور بہت ساری جو ہے ایٹ برتھ جو ہے میڈیکیشن جو ہے وہ ضروری جو نارمل ہیں وہ ہم اس میں یوز کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ فیٹس ٹو نیو بورن ریسپریٹری چینجز آ جاتے ہیں، کہ جیسے ہی فیٹس تھا، فیٹس میں کچھ اور چینجز تھے، جیسے ہی نیو بورن ہوا، برتھ ہوئی، تو اس میں کون کون سے چینجز آئیں گے۔ سب سے پہلے ہے جی ریسپریٹری چینجز، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کیا ہوگا، انیشیشن آف ریسپریشن جو ہوگی، یعنی کہ بریدنگ کا جو پیٹرن ہے وہ نیو بورن بیبی میں اسٹارٹ ہوتا ہے۔ کیمیکلی طور پر سرفیکٹنٹ ریڈیوسز سرفیس ٹینشن 34 to 36 ویک، ڈکریز ان آکسیجن کنسنٹریشن، ٹھیک ہے جی۔ کیمیکلی جو ہے سرفیکٹنٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے اور لنگس میں، جو کہ سرفیس ٹینشن کو ریڈیوس کرے گا 34 to 36 میں، اور جو کہ آکسیجن کنسنٹریشن کو جو ہے وہ کم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تھرملی اگر آپ دیکھیں تو اس میں سڈن چلنگ آف دا موئسٹ انفینٹ کی سڈن چلنگ ہو سکتی ہے، تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے جو ہے ہمیں وارمتھ جو ہے اس کو پرووائڈ کرنا ہے۔ اور میکینیکلی اگر آپ دیکھیں کمپریشن آف فیٹل چیسٹ ڈیورنگ ڈلیوری اینڈ نارمل ہینڈلنگ، یہ چینجز آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ظاہر سی بات ہے جب ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے، جیسے بیبی بورن ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے چیسٹ جو ہے وہ مسل جو ہیں وہ کمپریس ہوں گے، اور ڈیورنگ ڈلیوری اور نارمل ہینڈلنگ کے دوران تو اس میں پھر جو ہے وہ بھی اس میں ریسپریشن میں چینجز آ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام اسٹوڈنٹس، وعلیکم السلام۔ اس کے علاوہ نرسنگ پروسیس فور ریسپریشن، اب ہم نے کیا نرسنگ کیئر جو ہے ہم ریسپریشن سے ریلیٹڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے سیس فور ریسپریٹری ڈسٹریس، ڈسٹریس جو ہے ریسپریٹری ڈسٹریس میں جو ہے بیبی کو جاتے ہیں، کیونکہ ابھی لنگس جو ہیں وہ فلی ایکسپینڈ نہیں ہوتے، فلی ریسپریشن اسٹارٹ نہیں ہوئی ہوتی، ایک تو سرفیکٹنٹ کی ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے ان میں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کمپریس ہوئے ہیں لنگ ڈیورنگ دا ڈلیوری، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہائپو میں بھی جا سکتا ہے بیبی، تو ہم زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں ریسپریٹری ڈسٹریس کے پہلے ہم اسیسمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے جو ریسپریشن جو ریٹ ہے وہ ہم اسیس کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو نیڈ ہے آکسیجن کی، آرٹیفیشیل آکسیجن کی نیڈ ہے یا نہیں ہے، یا ہیڈ باکس کی ضرورت ہے، یا نارملی وہ جو ہے وہ بریتھ آؤٹ کر رہا ہے، تو اس میں سارے ہم اس کی نیڈ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پلان ہے جی ہمارا پیٹنٹ ایئر وے، پیٹنٹ ایئر وے جو ہے وہ ہمارا پلان میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اس کا جو ہے ایئر وے جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی جو بھی سیکریشنز وغیرہ جو ہیں اس کو ہم کلیئر کریں ماؤتھ سے، نوز سے، تاکہ اس کے جو ہے پورا جو ایئر وے ہے وہ کلیئر ہو، ٹھیک ہے جی۔ انٹروینشن جو ہے اس میں ہم سب سے پہلے کریں گے ایئر وے کو پراپر جو ہے کرنے کے لیے ہم انٹروینشن میں کریں گے پوزیشن، ٹھیک ہے جی۔ پوزیشننگ دا انفنٹ، ہیڈ جو ہے وہ لوور ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ سکشن کریں گے سیکریشنز کو بلب کے ساتھ، بلب سکر کے ساتھ، اینڈ کیپ نیئر ہیڈ ماؤتھ فرسٹ، اوائڈ ٹراما ٹو میمبرینس، ٹھیک ہے جی۔ ماؤتھ جو ہے ماؤتھ سے پہلے کریں گے اور بعد میں ہم نوز سے کریں گے، اور اوائڈ کریں گے کہ ٹراما جو ہے وہ اس کی میمبرین وغیرہ، میوکس میمبرین کا ٹراما جو ہے اتنی زور سے، اتنی فورسفلی ہم نے نہیں کرنا کہ میوکس میمبرین کا ٹراما ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے اس کی جو ہے سیکشن کے لیے یہ پوزیشن بنانی ہے۔ اس کے علاوہ ایویلیویشن ہے، ریٹ جو ہوگا بریتنگ پیٹرن کا جو نیو بورن کا وہ 30 to 60 ہوگا، اینڈ نو ڈسٹریس ہوگی، نارملی یہ نارمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ہم ریسپریشن کو جو ہے فالو کر سکتے ہیں۔ پھر ہے جی نیورولوجیکل اڈیپٹیشن، جس میں آ جاتی ہے تھرمو ریگولیشن۔ اب میتھڈ آف ہیٹ لاس جو ہے آپ لوگوں نے پتہ نہیں پہلے پڑھے ہیں یا نہیں، آئی تھنک سو F1 میں پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو 4 میتھڈ ہیں جس کے تھرو جو ہے نا ہیٹ لاس ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے جی ایویپریشن، ویٹ سرفیس ایکسپوز ہوئے، جیسے ہی ویٹ جو ہے بیبی، جیسے بیبی بورن ہوتا ہے تو وہ ویٹ ہوا ہوتا ہے فلوئڈس وغیرہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو ویٹ سرفیس جیسے ایکسپوز ہو گئی ہے
میں جائے گی، اوپن ایئر میں آتا ہے بیبی تو ویپریشن کے تھرو جو ہے اس کا ہیٹ لاس ہوتا ہے۔ دوسرا ہے جی کنڈکشن، ڈائریکٹ کانٹیکٹ وتھ کول آبجیکٹس، کول آبجیکٹس کے ساتھ اگر ایسی سرفیس پہ ہم نے بیبی کو لٹا دیا جو کہ کول ہے تو اس کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا کنٹیکٹ ہوگا تو کنڈکشن کے تھرو ہیٹ لاس ہوگا۔ پھر کنویکشن ہے اور اس میں ہے جی سراؤنڈنگ کول ایئر۔ نارملی کیا ہوتا ہے ہاسپٹل ایریا میں، لیبر روم میں چلنگ جو ہے اے سی وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشنر وغیرہ، تو وہاں پہ چلنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو اگر سراؤنڈنگ کول ایئر ہے تو وہ بھی جو ہے کنویکشن کے تھرو جو ہے ہیٹ لاس کرے گی۔ پھر ریڈیشن ہے ٹرانسفر آف ہیٹ ٹو کولر آبجیکٹس ناٹ ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود انفنٹ، ٹھیک ہے جی۔ کولر آبجیکٹس میں جو ہے نا ہیٹ کا ٹرانسفر ہو جائے گا، لیکن اس میں جو ہے بچے کا جو ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ 4 میتھڈز ہیں جس کے تھرو جو ہے نا نیو بورن بیبی جو ہیں ان کا جو ہے ہیٹ لاس ہوگا، اس لیے وہ تھرمو ریگولیشن کے لیے تھرمو ریگولیشن ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایویپریشن کے تھرو ہے جی، کنڈکشن ہے، پھر ریڈیشن ہے اور کنویکشن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 4 طرح کی جو ہے بتائی گئی ہیں ہیٹ لاسز۔ اچھا جی، نرسنگ کیئر کیا کریں گے اگر کولڈ اسٹریس ہے جی، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے ہیٹ لاس کو پریونٹ کرنا ہے اور کولڈ اسٹریس ہے تو اس کے لیے آپ کیا نرسنگ کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی پریونٹنگ ہیٹ لاس، ریڈینٹ وارمر وغیرہ جو ہے ہم یوز کریں گے اور اس ہیٹ لاس کو جو ہے ہم پریونٹ کریں گے فوراً، ٹھیک ہے جی۔ وارمر میں ہم بچے کو رکھ دیتے ہیں جیسے ہی بیبی بورن ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے جی پرووائڈنگ امیجیٹ کیئر، جس میں ہے جی ڈرائی کوئکلی، کور ہیڈ وتھ کیپ اینڈ ریپلیس ویٹ بلینکٹس، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم امیجیٹ کیئر میں آتے تھے کہ ہم پہلے تو ہم نے روم ٹمپریچر کو اچھا کیا، ٹھیک ہے جی، وارمر وغیرہ یوز کر لیے تاکہ اس کا ہیٹ لاس پریونٹ کیا جا سکے۔ پھر ہم نے اس کو فوراً ڈرائی کرنا ہے بیبی کو، کیونکہ بیبی ویٹ ہوتا ہے تو ہم نے فوراً اس کو ڈرائی کرنا ہے، پوری ڈرائی کریں اور کور کریں گے ہیڈ وتھ کیپ۔ ہیڈ سے جو ہے نا ہیٹ لاس زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو کیپ پہنا دیں گے اور اس کے بعد بلینکٹس میں جو ہے اس میں ہم اس کو ریکور کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پرووائڈنگ آن گوئنگ پریونشن سیفٹی، ٹھیک ہے جی، آن گوئنگ پریونشن ہم اس کی کریں گے، ساتھ میں سیفٹی بھی پرووائڈ کریں گے، اینڈ ریسٹورنگ تھرمو ریگولیشن اف بیکمنگ چلڈ، تو انٹروین کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اس کی تھرمو ریگولیشن کو مینٹین کرنا ہے، ریسٹور کرنا ہے اور ہم نے اس کو ایسا جو ہے انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے کہ اس کا جو ہیٹ جو ہے وہ لاس نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ بیبی جو ہے وہ ہائپو میں نہ جائے، ہائپو تھرمیا میں نہ جائے۔ ہائپو تھرمیا میں جانے سے بچے جو ہے کیکلی جاتے ہیں تو اس میں جو ہے پھر بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹس آف کولڈ اسٹریس کیا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کولڈ اسٹریس کے ایفیکٹس ہیں، ایک تو ہے جی انکریز آکسیجن نیڈ، ٹھیک ہے جی۔ اگر تو زیادہ تر اس کو اسٹریس فیل ہو، زیادہ سردی لگ رہی ہے بچے کو تو اس میں آکسیجن ڈیمانڈ اس کی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی ڈکریز سرفیکٹنٹ پروڈکشن، ٹھیک ہے جی، اس میں سرفیکٹنٹ پروڈکشن بھی کم ہوگی اور اس کا جو بریدنگ لنگ جو ہے ایکسپینشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور بریدنگ پیٹرن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ پیشنٹ جو ہے وہ بیبی جو ہے وہ ریسپریٹری ڈسٹریس میں جائے گا اور اس کے علاوہ ہائپوگلائسیمیا جو ہے اسٹریس میں جو ہے کولڈ اسٹریس میں جو ہے ہائپوگلائسیمیا میں بھی بچے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹابولک ایسیڈوسس ہو سکتا ہے ان بچوں کو، کیونکہ بریدنگ پیٹرن ڈسٹرب ہو گیا ہے، آکسیجن کی کنسنٹریشن کم ہو رہی ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول زیادہ ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے پھر میٹابولک ایسیڈوسس وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے اور بائی کاربونیٹ کا لیول بھی زیادہ ہوتا ہے بچوں میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جانڈس ہو سکتی ہے۔ جی ہاں جی، ایپگار اسکور یہ جو ہے اس میں جو ہے ہارٹ ریٹ جو ہے وہ ابو 100 ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ریسپریٹری ایفرٹ اگر ہم دیکھیں اسپونٹینیس ود کرائے ہوگا، ٹھیک ہے جی، کارنرز یعنی کہ فوراً سے جو ہے وہ کرائے کرے گا۔ مسل ٹون جو ہے اگر ہم دیکھیں فلیکسڈ ود موومنٹ ہوگی نیو بورن، ٹھیک ہے جی، یہ نارمل نیو بورن جو ہے اس کی ساری کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فلیکسڈ ہوگا اور ود موومنٹ اس کی موومنٹ ہوں گی۔ ریفلیکس رسپانس اگر آپ دیکھیں ایکٹیو اور پرومپٹ کرائے ہوگا۔ کلر اگر آپ دیکھیں گے تو پنک اور ایک ایکروسائنوسس ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو ایپگار اسکور جو ہے نارمل نیو بورن کا تو یہ اس طرح سے ہے۔ اس میں ہے جی اگر تو ایپگار اسکور ہے وہ 0 to 3 میں ہے، اس کی کیٹیگریز آتی ہیں تو انفینٹ نیڈز ریسسیٹیشن، اس کو فوراً ریسسیٹیشن کی ضرورت ہے، آرٹیفیشیل اس کو آکسیجنیشن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہو سکتا ہے اس کو وینٹیلیٹر کی بھی ضرورت پڑ جائے۔ 4 to 7 جو ہے جینٹل اسٹیمولیشن ہوتی ہے اور 8 to 10 اگر ہوگا تو نو ایکشن نیڈڈ، تو وہ نارمل میں آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ارلی اسیسمنٹ اب ہم نے کیا کرنی ہے،
سب سے پہلے ہم نے اسیس کرنا ہے فور اناملیز. اناملیز مین اب نارملٹیز, کوئی بھی کسی بھی قسم کی نارملٹیز ہیں ہم نے اس کے لیے جو ہے پھر ہمیں اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے بچے کی. ہیڈ میں ہے, جب ہم ہیڈ ٹو ٹو اس میں ہم ہیڈ ٹو ٹو ایگزامینیشن کریں گے, اور ہیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو فونٹنل جو ہوتے ہیں جو کہ ہم بچوں میں اسیس کریں گے, نیو بورن میں ہم اسیس کرتے ہیں. انٹیریئر فونٹنل ہے وہ کلوز کریں گے ایٹ 12 to 18 months کی ایج میں, لیکن پوسٹیریئر فونٹنل جو ہے وہ کلوزز ہوں گے 2 to 3 months. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہیڈ کی جو ہے اس میں ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں. اگر تو کوئی اب نارملٹی ہوگی تو یہ والے فونٹنل جو ہیں وہ ڈیلیڈ ہوں گے, ان کا کلوئر جو ہے وہ ڈیلیڈ ہوگا یا پراپرلی کلوز ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. نیک اینڈ کلیویکل اگر ہم دیکھیں تو فریکچر آف کلیویکل جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈیورنگ ڈلیوری. ٹھیک ہے جی, کلیویکل کا فریکچر, شولڈر ڈسٹونشیا وغیرہ, اور اس طرح کے جو ہیں وہ ڈیورنگ ڈلیوری اگر زیادہ فورس لگی ہے تو اس میں پرابلمز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے اگر ہم کریں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں پھر آ جاتی ہیں. ایکروسائنوسس جو ہے میرر وہ بلوئش ڈسکلریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہینڈز اور فیٹ کی, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوئش ڈسکلریشن ہے وہ جیسے بیبی بورن ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ابھی اسٹارٹ میں اتنا بریدنگ پیٹرن اس کا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, تو اس میں جو ہے پھر بلوئش ڈسکلریشن پنکش تو ہوتی ہے نارملی, لیکن بلوئش ڈسکلریشن بھی ہو سکتی ہے اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے جی, اسٹارٹ میں. اچھا جی, لیکن کچھ ٹائم کے بعد پھر وہ نارمل میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فریکچر آف کلیویکل ہم ڈسکس کر رہے تھے, نیک اینڈ کلیویکل میں فریکچر آف کلیویکل ہو سکتا ہے. لارج انفنٹ ہوگا, اگر اس کے کازز ہیں لارج انفنٹ ہے, لمپ ہے, ٹینڈرنس, کریپٹس ہے, یا ڈیکریز موومنٹ ہے, تو اس کی وجہ سے کلیویکل کا فریکچر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. امبلیکل کارڈ جو ہے اس کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ارلی اسیسمنٹ میں ہم اس کو جو ہے پراپرلی کلیمپ کرتے ہیں جیسے بیبی بورن ہوتا ہے, تو پھر اس کو کٹ کرتے ہیں. تو اس دوران جو ہم ارلی اسیسمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امبلیکل کارڈ جو ہے وہ پراپر کٹنگ ہو گئی ہے, اس کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہو رہا, یا اس کو کوئی زیادہ بلیڈنگ تو نہیں وہاں سے ہو رہی, تو یہ ساری چیزیں اس میں ہم نوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس میں امبلیکل کارڈ کی کیئر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, ڈفرینٹ ہاسپٹل میں ڈفرینٹ پروٹوکولز ہیں کیئر کے, کچھ لگاتے ہیں, کوئی نارمل ویسے ہی رہنے دیتے ہیں, کوئی جیل وغیرہ لگاتے ہیں, کوئی جینیٹل وائلٹ وغیرہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس میں کیئر بھی آ جاتی ہے. اس کے بعد ایکسٹریمٹیز جو ہوتی ہیں, فلیکسڈ اینڈ ریزسٹ ایکسٹینشن, اسیس فریکچرز, کلب فٹ, ہپس اینڈ ورٹیبرل کالم. پھر ہم ایکسٹریمٹیز وغیرہ اس کی سائز کریں گے, اور اس کے ریفلیکسز وغیرہ سائز کرتے ہیں بچے کے, اس میں ہم فریکچر وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ کنجنٹل پرابلمس ہوتی ہیں جس میں کلب فٹ اور ہپس پہ جو اب نارملٹی وغیرہ ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں, اور ساتھ میں ورٹیبرل کالم کی جس میں اسپائنا بائفیڈا وغیرہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میننجوسل, مائلوسل وغیرہ, اس میں ہم پھر کچھ نارملٹیز جو ہیں وہ ارلی ہم نے اسیس کرنی ہوتی ہیں. تو یہ ایسی کچھ کامن سی نارملٹیز ہے جو کہ جب ہم ارلی نیو بورن ایگزامینیشن کرتے ہیں تو اس میں شو ہو جاتی ہیں. میئرمنٹس اگر ہم دیکھیں کہ ہم کیا کیا میئرمنٹس کریں گے, تو سب سے پہلے ہے جی ویٹ لاس آف 10% جو ہے وہ نارمل ہے. ٹھیک ہے جی, فرسٹ ویک میں 10% لاس جو ہے وہ نارمل ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے بچے دوبارہ سے سیکنڈ ویک سے دوبارہ سے وہ ریگین کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ویٹ میئر کریں گے, لینتھ میئر کریں گے, ہم ہیڈ اینڈ چیسٹ سرکمفرنسز میئر کریں گے, نارمل وائٹل سائن ہم میئر کریں گے. تو ٹمپریچر جو ہے وہ 97.7 سے لے کے 99.5 فارنہائٹ جو ہے ضروری ہونا چاہیے, اور ایپیکل پلس جو ہے 120 to 160 بیٹ پر منٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. کلب فیٹ جو ہے ایک ڈس آرڈر ہے مریم, جس میں فٹ جو ہوتے ہیں اس کا جو ہے جو ٹو والا پارٹ ہوتا ہے, تھمب والا جو پارٹ ہوتا ہے فٹ کا, ٹھیک ہے جی, تو یا تو وہ انورڈ ہوتے ہیں یا پھر آؤٹ ورڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کو ہم کلب فٹ کہتے ہیں. یہ کنجنٹل پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر تو آپ لوگوں کے کنٹینٹ میں ہوا تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو کور کرا دوں گی کلب فٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. ایپیکل پلس جو ہے وہ 120 to 160 بیٹ پر منٹ ہے, اور ایسپریشن جو ہے وہ 30 to 60 پر منٹ ہونی چاہیے. یہ نارمل جو اس کی نیو بورن کی میجرمنٹس ہیں. لارج ہیڈ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ چیسٹ سرکمفرنس ہے اور ہیڈ سرکمفرنس ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہیڈ جو ہے سرکمفرنس میٹ کیا جا رہا ہے, اور کس طرح سے چیسٹ. ٹھیک ہے جی.
آئی برو ابو آئی برو لائن جو ہے وہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جب ہم ہیڈ سرکمفرنس میئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اراؤنڈ دا نیپل جو ہے پوائنٹ جو ہے ہم جو ہے چیسٹ سرکمفرنس لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی اسیسمنٹ آف کارڈیو ریسپریٹری اسٹیٹس کی. جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کی پہلے ہسٹری لیں گے، میٹرنل ہسٹری لیتے ہیں. تو اس میں ہم بہت سارا اگر مدر کو کوئی اس طرح کا پہلے ایشو ہے تو ہو سکتا ہے کہ بچہ بھی جو ہے وہ کمپرومائز اسٹیٹ سے گزر کے آیا ہے، تو اس میں بھی پرابلمس ہو سکتی ہیں. جب ایسی مدر جس کے پہلے بیبیز ہوئے تھے اس کو کوئی ایشو تھے تو پھر زیادہ پھر احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ نیکسٹ بیبی کے ٹائم پہ زیادہ پھر پریکاشنس لی جائیں. ٹھیک ہے جی. پھر ایئر وے سیس کریں گے ہم، اس کا ریٹ وغیرہ دیکھیں گے، اور ساتھ میں ہم بریتھ ساؤنڈز وغیرہ جو ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں. یہ نارمل بریتھ ساؤنڈز وغیرہ ہیں، تو ہم لنگ ساؤنڈز وغیرہ جو ہم کہتے ہیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسسمنٹ آف تھرمو ریگولیشن اگر ہم نے کرنی ہے چیک سون آفٹر برتھ، جیسے ہی بیبی ہو جاتا ہے تو ہم اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ پھر اسیس کرتے ہیں. سیٹ وارمر کنٹرولز، وارمر کو جو ہے ہم سیٹنگ جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں، اور اس کو جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کتنے ٹمپریچر پہ جو ہے نارملی بچے کو رکھنا ہے، کیونکہ زیادہ وارم کریں گے تو وہ برن کر سکتا ہے اسکن کو، اس لیے ہم نارمل ٹمپریچر جو ہے اس کا ہم رکھتے ہیں. ٹیک ٹمپریچر 30 منٹ انٹل اسٹیبل، جب تک اسٹیبل نہیں ہو جاتا اس کے بعد بھی اس کے 30 منٹ کے بعد پھر ہم ٹمپریچر لیں گے. اینڈ ریکٹل فار فرسٹ ٹمپریچر. ٹھیک ہے جی. ریکٹلی جو ہے وہ پریفر کیا جاتا ہے زیادہ تر کہ ریکٹلی بھی لیا جائے. اینڈ ایگزیلری روٹ ریسٹ آف دا ٹائم. ٹھیک ہے جی. فرسٹ ٹمپریچر جو ہے وہ ریکٹلی ہم لیتے ہیں ریکٹل ایریا سے، اور باقی جو ہے پھر ہم ایگزیلری روٹ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ریکٹل جو ہے وہ زیادہ ایکوریٹ دیتا ہے ایٹ برتھ. یہ دیکھیں جی کس طرح سے ایگزیلری ٹمپریچر میئرمنٹ ہے. تھرمومیٹر شوڈ ریمین ان پلیس فار 3 منٹس. ٹھیک ہے جی. ایٹ لیسٹ 3 منٹس تک جو ہے یہ اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے کہ بچے کا جب بھی ہم نے نیو بورن کا ٹمپریچر لینا ہے تو ہمیں 3 منٹس تک جو ہے ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. دین ہے جی اسیسمنٹ آف ہیپیٹک فنکشن. ہیپیٹک فنکشن کی اسیسمنٹ اس میں آ جاتی ہے کہ نیو بورن کی ہم کس طرح سے جو ہے وہ ہیپیٹک فنکشن کو اسیس کریں گے. تو اس میں ہے جی بلڈ گلوکوز وغیرہ. ٹھیک ہے جی. بلڈ گلوکوز بچوں کی جو ہے بی ایس آر بھی جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے اگر تو ڈائبیٹک مدر تھی. ٹھیک ہے جی. اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز تھی، تو جیسے ہی بیبی بورن ہوگا وہ فوراً سے ہائپوگلائسیمیا میں جائیں گے، کیونکہ اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مٹرنل گلوکوز مل رہا ہوتا ہے، اور اس کے رسپانس میں پھر وہ جو ہے زیادہ اس کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے گلوکوز کی. تو جیسے ہی بیبی بورن ہوگا وہ ایک دم سے ہائپو میں جاتے ہیں. تو ہم نے پھر جو ہے سائن آف ہائپوگلائسیمیا جو ہے وہ نوٹ کرنے ہیں ان میں، جس میں جٹرنس ہوگی، ریسپریٹری ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، ڈراپ ان ٹمپریچر ہوگا، ہائپو میں جائے گا. اگر ہائپوگلائسیمیا میں گیا تو ہائپو میں جائے گا بالکل. ٹھیک ہے جی. ہائپوتھرمیا میں جائے گا، اور ٹور سکنگ ہوگی ان بچوں میں. تو ہم پھر کیا کریں گے. اف انفینٹ فیڈ انفینٹ اف گلوکوز بلو 40 to 45 mg پر ڈیسی لیٹر. ٹھیک ہے جی. ہم نے گلوکوز لیول اس کا اسیس کر لینا ہے. تو نارمل جو گلوکوز لیول ہے نیو بورن کا وہ 40 to 45 mg پر ڈیسی لیٹر ہونا چاہیے. اگر اس سے بلو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو فوری طور پہ فیڈ کرائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے بلیروبن کا لیول جو ہے وہ ہم اسیس کریں گے. فزیولوجیکل جانڈس ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے پیتھولوجیکل جانڈس. ٹھیک ہے جی. فزیولوجیکل جو ہے وہ ود ان ویک جو ہے وہ ریکور ہو جائے گی، لیکن پیتھولوجیکل کے لیے جو ہے وہ ڈیو ٹو ڈیزیز یا ڈیو ٹو اینی فیکٹر ہو سکتی ہے. تو وہ جو ہے وہ مور دین 2 weeks تک جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں ہم جو ہے وہ فوٹو تھراپی وغیرہ وہ زیادہ اور کچھ میڈیکیشن وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فزیولوجیکل جانڈس پیک جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ وہ 2 to 4 days آف لائف ہے. ارلی آنسیٹ میں بی پیتھولوجیکل. ٹھیک ہے جی. جانڈس جو ہے، اب جانڈس کا نارمل لیول آپ کو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں میں کتنا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ پھر منیمائز ہوگی، ریڈیوس ہوگا، اس کا لیول کس طرح سے کم ہوگا. تو نارمل لیول آف بلیروبن جو ہے وہ از 1 mg پر 100 ml. ٹھیک ہے جی. جانڈس اپیئرز آفٹر 2 to ڈے آف دا ڈلیوری. 2 to 3rd، یہ یہاں پہ 3rd آنا ہے. 2 to 3rd ڈے آف دا ڈلیوری جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا. ریڈیوسز ایٹ 6 day. یہ فزیولوجیکل جانڈس ہے. ٹھیک ہے جی. may be visible on skin and sclera, and usual treatment includes exposure to sunlight and phototherapy when bilirubin level is 13 mg per 100 ml of the blood. ٹھیک ہے جی. نارمل جو ہے وہ 1 mg ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر تو وہ 2 to 3rd day آف ڈلیوری ہوتی ہے تو 6 day پہ جو ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گی. یہ
فزیولوجیکل جانڈس ہے، لیکن پیتھولوجیکل جانڈس ہم اس کو تب کہیں گے جب اس کا لیول جو ہے بلڈ میں جو ہے وہ 13 mg/100 ml ہو جائے گا، تو یعنی کہ یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے، اور تو پھر ہم اس میں سن لائٹ وغیرہ اور فوٹو تھراپی وغیرہ یوز کرتے ہیں، اور اگر اس سے بھی ٹریٹ نہ ہو تو پھر ہم میڈیکیشن یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جی پنکچر سائٹس ہیں جہاں پہ ہم جو ہے پنکچر کر سکتے ہیں بچوں کو ہیل اسٹکس کے ساتھ. پوٹینشیل سائٹس فار ہیل اسٹکس اوائڈ شیڈڈ ایریاز ٹو پریونٹ انجری ٹو آرٹریز اینڈ نروز ان دا فوٹ. ٹھیک ہے جی. جتنا بھی شیڈڈ ایریا ہے اس کو بلوش جو شیڈڈ ایریا ہے اس کو ہم اوائڈ کریں گے، لیکن یہ کچھ پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم کلک کریں گے. بلڈ شوگر لیول وغیرہ جو ہے ہم اسیس کرنے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی اسیسمنٹ آف نیورس سسٹم. نروس سسٹم کی جو ہے ہم اسیسمنٹ کریں گے تو اس میں ہم ریفلیکسز وغیرہ اس میں اسیس کرتے ہیں. ہم نے نیو بورن ریفلیکسز پڑھے ہیں کہ کون کون سے بچوں میں ریفلیکسز ہوتے ہیں، اس میں جو نارمل ہے وہ موٹو، روٹنگ اور سکنگ ریفلیکس ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو پڑھائے تھے میں نے آپ لوگوں کو. اسٹوڈنٹس یاد ہے موٹو اور سکنگ ریفلیکس کے بارے میں؟ جیسے بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہے جی، جیسے موٹو ریفلیکس شو کرے گا، روٹنگ سکنگ اگر تو نہیں شو کرتا تو پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو نیورولوجیکل کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر ہم اس کی بیس پہ اسیسمنٹ کرتے ہیں. کرایہ بچہ کرے گا اور ساتھ میں انفنٹ رسپانس ٹو سوذنگ، جیسے ہی اس کو سوذنگ وائسز وغیرہ ملیں گے، سوذنگ ٹچ میں ہوگا تو وہ اس کو رسپانس کرتا ہے. اسیسمنٹ آف گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم کی اگر ہم کریں تو ہم اس میں ماؤتھ اس کا اسیس کریں گے، اس میں اس کی سکنگ ابیلٹیز وغیرہ اسیس کریں گے. اس کے علاوہ ماؤتھ کو جب ہم اسیس کر ہوتے ہیں تو کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلٹ جو ہے وہ ایک کنجنٹل پرابلم ہے جو کہ بچوں میں ہوتی ہے، تو وہ جو ہے اس میں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں، اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ بچے کو یہ والی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی نارملٹی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سکنگ ابیلٹی پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں، وہ اسیس کرتے ہیں کہ بیبی جو ہے وہ پراپر سکنگ کر رہا ہے، پراپر فیڈ لے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ابڈومن ہم اسیس کر لیں گے، سافٹ ہے یا ٹینڈر ہے، کس طرح کا ابڈومن ہے، ہارڈ. ٹھیک ہے جی. اسٹوڈنٹس آپ لوگ ٹائم سے کلاس میں آیا کریں. روز فاطمہ. ٹھیک ہے جی. پھر انیشیل فیڈنگ جو ہے ہم اس پہ دیتے ہیں، اور انیشیل فیڈنگ جو ہے ہم ایک سے جو ہے اس کو فیڈ سٹارٹ نہیں کرتے، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ فیڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ فیڈنگ جو ہے کس طرح سے، بریسٹ فیڈنگ جب کراتے ہیں بچوں کو تو اس کے کیا اسٹیپس ہیں، کس طرح سے ہم ان کو گائڈ کرنا ہے. اور اگر بوٹل فیڈنگ کرانی ہے، ٹھیک ہے جی، یا ٹاپ فیڈنگ کرانی ہے تو پھر ہم کون سی جو ہے کس طریقے سے کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر اسٹولز جو ہے، اسٹولز کی ہم اس میں اسیسمنٹ کرتے ہیں. تو میکونیم جو ہے وہ فرسٹ ڈارک اسٹول ہوتا ہے جو کہ ودن 12 to 48 hours آف دا برتھ جو ہے بیبی جو ہے پاس کرتا ہے، اور یہ ڈارک گرینش بلیک قسم کا جو ہے اسٹول ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. فرسٹ اسٹول کو جو ہے بیبی کو ہم اس کو میکونیم کہتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بریسٹ فیڈ دیکھیں گے، سافٹ سی ڈی مسٹرڈ یلو فارمولا فیڈ. اگر تو بریسٹ فیڈڈ ہے تو بریسٹ فیڈ ہے، اگر ملک لے رہا ہے تو پھر اس کا جو اسٹول کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ سافٹ ہوں گے، سیدھی اور مسٹرڈ یلو کلر ہوگا. لیکن اگر فارمولا فیڈ ہے تو پھر سالڈ ہوگا اور پیل یلو کلر ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی کریکٹرسٹک جو ہے وہ نوٹ کی جاتی ہیں.
ٹھیک ہے جی، تو اس میں پھر ہم نیکسٹ ہم کریں گے اسیسمنٹ آف جینیٹل یورینری سسٹم. ٹھیک ہے جی، تو جینیٹل یورینری سسٹم جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں امبلیکل کارڈ ویسز وغیرہ ہم اس میں اسیس کر لیں گے. امبلیکل کارڈ دیکھ لیتے ہیں، اسیسمنٹ کریں گے کہ پراپر کٹ ہوئی ہے، پراپر کلیمپ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کی پیئرس میں آ جاتی ہے. اس کے بعد یورن پھر ہم دیکھتے ہیں ودن 24 آورس آف برتھ جو ہے پھر یورن پاس ہونا چاہیے بیبی کو، تو وہ ہم اس کا اسیس کریں گے. وائڈنگ جو ہے یعنی کہ یورن پاس جو ہے وہ 6 to 10 ٹائمز اے ڈے آفٹر 2 days. ٹھیک ہے جی، 2 days کے بعد جو ہے اس کا جو یورن کا جو پروسیس ہے، جو پروڈکشن ہے وہ 6 to 10 ٹائمز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، جینیٹیلا اگر آپ دیکھیں تو فیمیل میں جو ہے وہ اڈیما ہوگا نارملی. ٹھیک ہے، اڈیما نارمل ہوتا ہے جینیٹل ایریا میں. لیبیا میجورا جو ہے وہ کورس کرے گا مینورا کو، لیبیا مینورا کو، تو اس میں جو ہے وہ سویلنگ بھی ہوتی ہے بچوں میں، تو اڈیما وغیرہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ نارمل ہوتا ہے. میل میں اگر آپ دیکھیں گے تو پینڈولس سیپروٹم ہوگا اور ڈسینڈنٹ ٹیسٹڈ بائی 36 ویکس آف گیسٹیشن. نارملی جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ ڈیسینڈ کر جاتے ہیں 36 ویکس پہ، لیکن اگر ایسے بچے جن کی ہم نیو بورن ایگزامینیشن کرتے ہیں اور ہم اسیس کرتے ہیں کہ بچوں کے جو ٹیسٹز ہیں وہ پراپرلی ڈیسینڈ نہیں ہیں، تو اس میں جو ہے پھر کوئی نہ کوئی اب نارملٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ پلیسمنٹ آف میٹر سے ہے جو کہ یوریتھرا ان کے پاس ہوتی ہے، تو وہ دیکھنا پڑتا ہے. اگر تو نارمل ہے درمیان میں ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، لیکن اگر اب ابو ہوگی تو ایپیسپیسس ہوگی، اسپیڈیسس ہوگا، اگر بلو ہوگا تو ہائپوسپیڈیسس ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ پرابلمس ہیں جو کہ آتی ہیں اور کنجنٹل ہو سکتی ہیں. وائڈنگ اور یورینیشن از دا سیم. ٹھیک ہے جی، یورینیشن جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے یورینیشن جو ہے پروڈکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، وائڈنگ جو ہے وہ ایکٹ ہے ایک جس میں کے تھرو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورین پاس ہو رہا ہوتا ہے، اور یورینیشن جو بھی اس میں آتی ہے یورین پروڈکشن میں آ جاتا ہے اور یورین پاس میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اسیسمنٹ آف انٹیگومنٹری سسٹم جو ہے وہ ہم دیکھیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہے جی ورنکس. ٹھیک ہے جی، وائٹ کورنگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جیسے بیبی جو ہے بورن ہوگا ورنکس جو ہے وہ نارملی پائی جاتی ہے ان پہ، تو اس کو ہم وائٹ کورنگ کہتے ہیں. اس کے بعد لینگو ہے جس کو ہم کہتے ہیں فائن ایئر، بچوں میں فائن ایئر ہوتے ہیں. ملا ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ملیا جو ہے وہ سسٹ ہوتا ہے، اور جو کہ انڈر اسکن جو ہوتے ہیں اسمال جو ہے وہ لائک جو ہے اسمال سیٹس لائک جو ہے، تو نارملی جو ہے بچوں میں کچھ جو ہے چینجز ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ریتھما ٹاکسیکم ہے ریڈ بلوچی وتھ وائٹ. ٹھیک ہے جی، اس میں کچھ ریڈ اسپاٹس وغیرہ جو ہے نا پائے جاتے ہیں بچوں کی اسکن پہ، یہ بھی نارمل ہوتے ہیں ایٹ برتھ. اور برتھ مارکس وغیرہ ہوتے ہیں کچھ اسکن ایریا پہ، کچھ برتھ مارکس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. آپ لوگ جو ہے اپنی آئی ڈی کارڈ میں بھی اب نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے اس میں بھی آپ جو ہے وہ اپنے برتھ مارکس جو ہے مینشن کراتے ہیں، تو ہر بچے میں کوئی نہ کوئی برتھ مارک ضرور ہوتا ہے. اس کے بعد مونگولین اسپورٹس ہے جو کہ سیکرل ایریا وغیرہ میں ہوتا ہے، اور ماٹلنگ ہے. ٹھیک ہے جی، منگولین اسپاٹ جو ہوتے ہیں ویری کامن ہوتے ہیں، اور ڈارک اسکن بیبیز میں جو ہے وہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں. بلوئش ڈسکلریشن وغیرہ ہوتی ہے جو کہ برتھ مارک کے طور پہ آپ جو ہے ان کو کہہ سکتے ہیں، منگولین اسپاٹس وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہاں تک سب کو؟ یہ کچھ اسیسمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ریلیٹڈ تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کچھ بچوں میں جو ہے نارملی کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں. برتھ مارکس ہو گئے، ریتما ٹاکسیکم ہو گیا، کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ خود ہی ریزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، منگولین اسپاٹس وغیرہ ہیں جو کہ سیکرل ایریا میں زیادہ تر ہوتے ہیں.
یہ دیکھیں آپ پکچر میں شو ہے جی ارتھما ٹاکسیکم، کس طرح سے جو ہے وہ ڈسکلریشن ہے، ریڈی پیچ ہیں، پیچی ایریا ہے اور بچے میں جو ہے وہ شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی سائیکو سوشل اڈیپٹیشن. ٹھیک ہے جی. کس طرح سے جو ہے ان کی سائیکو سوشل اڈیپٹیشن ہوگی، اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے پیریڈز آف ری ایکٹیویٹی اینڈ بیہیویئرل اسٹیٹس. ٹھیک ہے جی. تو پیریڈ آف ایکٹیویٹی میں 3 چیزیں رہتی ہیں، ایکٹیو ہے، سلیپ ہے یا الرٹ ہے. ٹھیک ہے جی. 3 اسٹیجز آتی ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ 30 to 60 منٹ کے لیے جو ہے وہ 24 آور میں صرف 30 to 60 منٹ کے لیے ایکٹیو رہتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ سوتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نیو بورن بیبی زیادہ ٹائم جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں. ان کا جو سلیپ ٹائم پیریڈ ہے وہ 20 آورس ہے اور الرٹ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 4 to 6 آورس ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح بیہیویئر اسٹیٹس ہیں، اس میں یا تو کوائٹ سلیپ کرے گا یا ایکٹیو سلیپ ہوگی یا ڈراؤزی اسٹیٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس طرح جو ہے کوائٹ الرٹ ہے جو کہ بیسٹ فار بانڈنگ ہے. اگر الرٹ اسٹیج میں ہے تو وہ بانڈنگ جو ہے ٹائم پیریڈ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. اس کے علاوہ ایکٹیو الرٹ ہے یا پھر کرائم اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح کے بیہیویئر اسٹیٹ ہیں جو کہ ڈیلی بیس پہ جو ہے بچہ جو ہے وہ چینج کرتا ہے. یہ 3 طرح کی اسٹیجز ہیں. اچھا جی. آن گوئنگ اسیسمنٹ اور کیئر اگر آپ دیکھیں جو کہ کنٹینیو ہم نے رکھنی ہوتی ہے کیئر بچے کی، اس میں ہے جی باتھنگ. ٹھیک ہے جی. ہم نے بچے کو پراپر جو ہے وہ باتھ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کارڈ کیئر کرنی ہوتی ہے، ڈیلی بیسس پہ ہم اس کی کارڈ کیئر کرنی ہوتی ہے اور مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ کوئی انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہو رہا، کوئی پیسے ڈسچارج تو نہیں ہو رہا اس ایریا سے. ٹھیک ہے جی. پراپر ہیلنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. پھر کلینزنگ ڈائپر ایریا کو کلین کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر بچوں میں جو ہے وہ پھر ڈائپر ریش وغیرہ بن جاتے ہیں، نیپی ریش جس کو آپ کہتے ہیں عام زبان میں. تو ڈائپر ریش وغیرہ ہو سکتے ہیں، وہاں پہ انفیکشن ہو سکتا ہے موئسچر کی وجہ سے. تو ڈائپر ایریا کو کلین کرنا بہت ضروری ہے اور فریکوینٹ ڈائپرنگ کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ پراپر ٹائم پیریڈ میں ان کے ڈائپر جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. پھر ہے جی اسسٹنگ ود فیڈنگ کے ساتھ اسسٹ کرانا جو ہے ایز اے نرس جو ہے آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اس کو اگر کوئی بریسٹ فیڈ پہ ہے تو مدر کو جو ہے پہلے آپ پراپر بریسٹ فیڈنگ ٹیکنیک سکھائیں گے، اس کو پوزیشن کے بارے میں بتائیں گے اور اس کو ٹائمنگ کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کتنے ٹائم کے بعد جو ہے بچے کو بریسٹ فیڈنگ کرانی ہے اور اپنی اس کی پرسنل ہائیجین جو ہے اس کے بارے میں ہم اس کو بتائیں گے. اس کے بعد جو ہے اگر آپ اس کو اسسٹ بھی کرا سکتے ہیں جب اس نے بیبی فیڈ کرانی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر بچہ جو ہے نیو بورن ہے وہ باٹل فیڈ پہ ہے یا ٹاپ فیڈ پہ ہے تو پھر آپ نے آپ کو جو ہے وہ فارمولا کمپوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کا فیڈر جو ہے وہ کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے، فارمولا جو ہے وہ کتنا لینا ہے اور اس میں لیکوڈ جو ہے وہ کتنا یوز کرنا ہے. بوائلڈ واٹر یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو بوائل واٹر جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے ایز کمپیئر ٹو ادر واٹر. تو اس کے علاوہ جو ہے فیڈر کا جو خیال کرنا چاہیے کہ فیڈر جو ہے پراپر ہائیجینک ہو اور ٹائم پیریڈ کا دیکھنا ہے. پھر آپ نے کا میتھڈ آف جو ہے فیڈنگ وہ آپ کو آنا چاہیے کہ اپنے بچے کو کس طرح سے فیڈ کرانا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی پراپر پوزیشن بنائیں گے، پھر اس کو فیڈ کرائیں گے اور بعد میں اینڈ پہ ہم بچے کو برپ دلاتے ہیں تاکہ اس کا جو ہے ڈائجیشن جو ہے وہ پراپرلی اسٹارٹ ہو جائے اور ایسپریشن سے ہم اس کو پریونٹ کر سکیں. دین ہے جی پروٹیکٹنگ دا انفینٹ کو ہم انفیکشن سے پریونٹ کریں گے، اس کو ہر طرح کی میکینیکل انجری سے پریونٹ کریں گے، وارم ہیٹ لاسز سے پریونٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. دین ہے جی آئیڈینٹیفائنگ انفینٹ. ٹھیک ہے جی. آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس میں اس کو پراپر جو آئیڈینٹی بیڈ جو ہیں وہ اس کو پہنائیں گے اور اس کی مدر کے نیم سے، پیشنٹ کا جو ایم آر نمبر ہوتا ہے اس کے نیم سے، اور لاسٹ پہ ہے جی پریونٹنگ انفینٹ فرام انفیکشن. ٹھیک ہے جی. جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. جی فارمولا فیڈ میں بیبی کا جو فیڈر ہوتا ہے وہ بہت اس کی کوالٹی ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے. کچھ فیڈر ہوتے ہیں وہ ان کا جو نیپل پوائنٹ ہوتا ہے وہ سافٹ ہوتا ہے، کچھ کا ہارڈ ہوتا ہے. جتنے لو کوالٹی فیڈر ہوں گے اتنے ان کا جو نیپل کا جو ایریا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وہ ہارڈ ہوگا. تو ہارڈ جو فیڈر ہوتے ہیں وہ بچوں کو جو ہے وہ سک کرنے میں پرابلم کرتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے اچھی کوالٹی کا فیڈر ہی لیں. تو اور لیکن اچھی کوالٹی کا فیڈر بھی مدرز لے بھی لیتی ہیں لیکن پراپرلی اس کو واش نہیں کرتی. پراپر اس میں جو فیڈ ہوتی ہے وہ کافی ٹائم کے لیے پڑی رہتی ہے اور اس میں انفیکشن کی اس کیسز میں انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بوائلر لیں، بوائلر میں جو ہے وہ جو فیڈر ہوتے ہیں ہم کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ بوائل کریں، ان کو اچھے طریقے سے کلین کریں
فیڈ جیسے ہی فیڈ کرا لی ہے آپ نے، جیسے اگر آپ نے فارمولا پریپیئر کر لیا ہے تو آپ اس کو فیڈ کرائیں بیبی کو، اور جیسے ہی فیڈ کرا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے فوراً اس کو ڈسکارڈ کر دیں اور فیڈر کو جو ہے اچھی طریقے سے واش کر کے دوبارہ سے رکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ میتھڈ ہوتا ہے نارملی۔ تو مائیں جو ہوتی ہیں لیک آف ٹائم، ٹھیک ہے جی، یا تو ان کے پاس ٹائم کی کمی ہے، یا ان کے پاس پراپر نالج نہیں ہوتا، الٹریٹ ہوتی ہیں، یا ان کو پراپر میتھڈس کا نہیں پتہ، تو وہ پھر کیئر لیس ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے پھر بچوں کو جو ہے انفیکشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بیسٹ آپشن تو بریسٹ فیڈنگ ہی ہے۔ اگر بریسٹ فیڈنگ ان کیس اگر کسی ضرورت، کسی مجبوری میں نہیں کرائی جا سکتی، یا مدر سک ہے، یا مدر کو کوئی پرابلم ہے، تو پھر جو ہے جی فارمولا فیڈ پہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ون میتھڈ آف سویڈلنگ بیبی، کہ آپ کس طرح سے اس کو ریپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک اور میتھڈ ہے، ٹرائی اینگل فارم میں ہے، تو اس طرح سے جو اگر آپ بیبی کو ریپ کریں گے تو بیبی جو ہے وہ پراپرلی کور رہتا ہے، ہیٹ لاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی سرکمسیژن۔ موسٹ کامن نیو نیٹل سرجیکل پروسیجر ہے جی سرکمسیژن، اینڈ ریزن فار چوزنگ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ریلیجیس پرپزز کے لیے بھی کرایا جاتا ہے، کچھ زیادہ تر لوگ ریلیجیس پرپزز کے لیے کراتے ہیں، اور لیکن ویسے بھی جن بچوں میں سرکمسیژن کرایا جاتا ہے ان میں انفیکشن کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، تو یہ کروانا چاہیے بچوں کا۔ تو اس کے بعد ریزن فار ریجیکٹنگ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں ہائپوسپیڈیسس ہو سکتا ہے اور ایپیسپیڈیسس۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ میٹس سے ہے، یورینری میٹس ہے جی، ٹھیک ہے جی، تو اس کا جو اگر نارمل ہے پینائل جو شیفٹ ہے وہاں پہ اگر تو وہ درمیان میں ہے بالکل، تو اس کو ہم نارمل کہیں گے، لیکن اگر ابو ہوگی تو اس کو ہم ایپیسپیڈیسس کہتے ہیں، اگر بلو ہوگی تو اس کو ہم ہائپوسپیڈیسس کہیں گے۔ تو پھر اس فارم میں جو ہے پھر سرکمسیژن نہیں کرایا جاتا اگر کسی بچے کو ہائپوسپیڈیسس ہے یا ایپی ہے، تو پھر اس فارم میں ہم نہیں کراتے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سرکمسیژن کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پین ریلیف دیے جاتے ہیں، اور پراپر میتھڈ اس کا یوز ہونا چاہیے۔ ڈاکٹرز ہی جو ہیں وہ سرکمسیژن کرتے ہیں نارملی، ٹھیک ہے جی، اور سیپٹک ٹیکنیکس کے تھرو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نرسنگ کیئر اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس ایریا کو کلین کرنا ہے کس طرح سے، اور اس کی بچے کی پوزیشن کیسے کرنی ہے، ڈائپرنگ کیسے کرنی ہے، یہ ساری پھر آپ کی نرسنگ کیئر میں آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مدر ٹیچنگ آ جاتی ہے، مدر ایجوکیشن آ جاتی ہے، وہ ساری چیزیں پھر نرسنگ کیئر میں آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ اور کنسرن جو ہیں جو کہ اس میں آ سکتے ہیں، اس میں ہے جی امیونائزیشن وغیرہ، بچوں کو جو ہے امیونائزیشن بہت ضروری ہے، اور اس میں ہیپاٹائٹس بی وغیرہ جو ہے بیگن ویکسین ایٹ برتھ سے اسٹارٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسکریننگ ٹیسٹ کرائی جاتے ہیں بچوں میں، ٹھیک ہے جی، بیس لائن ڈاٹا وغیرہ لینے کے لیے، اور ساتھ میں ہیئرنگ ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ کرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بچوں میں ہیئرنگ ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ ای پی آئی ویکسین اسکیجول ہے جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے ہم ای پی آئی ویکسین اسکیجول کرتے ہیں، پہلے بھی پتہ ہوگا تو ایک تھوڑی سی ریویژن اس کی کر لیں۔ برتھ پہ جو ہے ایٹ برتھ ہم دیتے ہیں بی سی جی اینڈ او پی وی 0، ٹھیک ہے جی، 0 دیں گے، اور اس کی ڈوز جو ہے ہم 0.05 ml دیتے ہیں، پاؤڈر فارم میں ہوگی، اور ڈیلٹوائڈ یا جو ہے رائٹ آرم میں ڈیلٹوائڈ جو سائٹ ہے وہاں پہ ہم بچوں کو دیتے ہیں، اور روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہے اس کے جی انٹراڈرمل یا اورل، ٹھیک ہے جی۔ انٹراڈرمل بھی ہم دے سکتے ہیں اگر ڈیلٹوائڈ دے رہے ہیں، تو اگر ہم اورلی دے رہے ہیں تو اورل بھی ہم ڈراپس جو ہے زیادہ تر ہم ڈراپس وغیرہ بھی اس میں او پی وی کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایٹ 6 ویک میں پینٹا 1، او پی وی 1 اور پی سی وی 1 دیتے ہیں، وہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، اور انٹیریئر لیٹرل تھائی جو ہے جس کو ہم ویسٹس لیٹریلس کہتے ہیں ایریا، تو اس ایریا پہ ہم بچوں میں کو زیادہ تر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ 10 ویک پہ پینٹا 2 اور او پی وی 2 دیتے ہیں، اور وہ بھی ویسٹس لیٹریلس پہ دیں گے۔ یس، ایم سی کیوز وائز یہ بہت امپورٹنٹ ٹیبل ہے مبین، اور ویسے بھی جو ہے کوشچن میں بھی آ سکتا ہے کہ بچوں میں جو ہے ویکسینیشن کا اسکیجول جو ہے وہ مینشن کریں۔ اس کے علاوہ زیادہ تر ایم سی کیوز آتے ہیں کہ میزلس جو ہے، میزلس کی ویکسینیشن جو ہے وہ بچوں میں کس ٹائم پیریڈ پہ دی جاتی ہے، تو اگر آپ دیکھیں میزلس کی جو ہے وہ 9 منتھ پہ جو ہے وہ اسٹارٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میزلس کی جو بوسٹر ڈوز ہے وہ 15 منتھس پہ اسٹارٹ کی جاتی ہے، 15 منتھس پہ دی جاتی ہے، تو یہ ایم سی کیو پوائنٹ آف ویو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فردر اسیسمنٹ ہے، اس میں ہم کچھ کمپلیکیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کمپلیکیشن ریلیٹڈ ٹو پورلی فنکشننگ پلیسنٹا،
جو کہ پورلی فنکشن پریزنٹ ہے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس میں ہائپوگلائسیمیا، ہائپوتھرمیا ہو سکتا ہے یا ریسپیریٹری پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کمپلیکیشن ریلیٹڈ ٹو لارج فور گیسٹیشن ایج انفینٹ ہے، اس میں بھی ہائپوگلائسیمیا ہو سکتا ہے اور برتھ انجری ہو سکتی ہے ڈیو ٹو لارج سائز، ٹھیک ہے، سائز اس میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس میں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے سب کو آج کا لیکچر؟ کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں نے آج کے لیکچر میں سے اسٹوڈنٹس؟
اوکے اسٹوڈینٹس، اپنا خیال رکھیے گا. اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو ہم پھر جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ملتے ہیں. اللہ حافظ.